میرے پیار میں قائم رہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے گی۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں سے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے، تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج ہم نے انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس یوحنا 15ویں باب کی 9ویں تا 11ویں آیت سے پڑھی اور سنی۔ اس تلاوت میں خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے اور جیسے میں نے باپ کے حکموں کو مانا ہے، تم بھی ایک دوسرے سے پیار کرو اور میرے حکموں پر چلو، تاکہ میرے پیار میں قائم رہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ میرے عزیزو، اگر بائبل مقدس کو نچوڑا جائے تو اس میں سے صرف ایک لفظ نکلے گا، اور وہ لفظ ہے محبت۔ خدا کی لافانی محبت جو اس نے انسان سے رکھی۔ مقدس یوحنا لکھتے ہیں کہ خدا محبت ہے، اور محبت خدا سے، اور جو محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو پہچانتا ہے۔ خدا محبت ہے، اور خدا کی محبت اس سے ہم پر ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے زندگی پائیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت رکھی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ میرے عزیزو، خود خداوند یسوع المسیح نے توریت کی 5 کتابوں، 187 ابواب اور 5853 آیات کو اور ان میں لکھے گئے احکامات کو 2 آیات میں بدل دیا، یعنی خدا سے محبت اور انسان سے محبت۔ پھر کہا کہ پہلا حکم دوسرے حکم سے بڑا نہیں، یعنی دونوں حکموں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا، یعنی خدا سے محبت اور انسان سے محبت، اور دونوں کا مقام ایک ہی ہے۔ یعنی اگر ہم صرف خدا سے محبت رکھیں اور انسان سے محبت نہ رکھیں تو ہماری محبت ادھوری ہے، اور اگر ہم صرف انسان سے محبت رکھیں اور خدا سے محبت نہ رکھیں تو بھی ہماری محبت ادھوری ہی ہے۔ محبت کو کاملیت اسی وقت ملتی ہے جب ہم خدا اور انسان دونوں سے محبت رکھیں۔ خدا کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اس نے انسان کو بنانے لگا تو اپنی صورت پر تخلیق کیا، اور اس نے اسے نام دیا، اسے اختیار دیا، اور اس کا نام اپنی ہتھیلی پر کھود لیا، اور اس کے نام کے باعث خوشی سے للکارتا ہے، اور وہ چپکے محبت رکھتا ہے۔ وہ گویا عید کے دن اس کی خاطر شادمان ہو کر رقص کرتا ہے۔ گو اس نے اپنے بیٹے یسوع المسیح سے محبت رکھی، لیکن انسان کی خاطر اسے بھی دنیا کے لیے بخش دیا، یعنی محبت کی عظیم قربانی دے دی۔ محبت میں
اگر قربانی نہیں، دینا نہیں تو وہ محبت نہیں۔ محبت میں اگر فرما برداری نہیں تو وہ بھی محبت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا اور بیٹے نے فرما برداری کی حد کر دی کہ اب صلیب پر اپنی جان دے دی تاکہ انسان جس سے خدا محبت کرتا ہے وہ جیتا رہے۔ میرے عزیزو، کسی مفکر نے کیا خوب کہا ہے کہ محبت اپنے سوا نہ کسی سے کچھ لیتی ہے اور نہ ہی کچھ دیتی ہے۔ محبت پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی محبت کسی پر قبضہ کرتی ہے۔ محبت کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ وہ محبت ہے۔ اپنی لافانی قربانی اور محبت کے بدلے خداوند یسوع المسیح ہم سے صرف اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم خدا اور انسان سے محبت رکھیں اور اس کے حکموں پر چلیں۔ میرے عزیزو، جب ہم ایسا کرنے لگیں گے تبھی ہماری خوشی کامل ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس محبت کا حصول کیوں کر اور کہاں سے ہوگا؟ بہت ہی سادہ ہے، کیونکہ خدا محبت کا ماخذ ہے۔ اس سے رفاقت رکھنے سے ہی محبت کے چشمے اور محبت کے سوتے ہماری سوکھی اور بنجر زمین میں پھوٹ سکتے ہیں، اور جس کا ثبوت مقدس یوحنا کی اپنی زندگی ہے۔ میرے عزیزو، جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یوحنا خداوند یسوع المسیح کا پیارا شاگرد تھا، اور بائبل مقدس میں اس کی یعنی مقدس یوحنا کی لکھی ہوئی 5 کتابیں موجود ہیں، یعنی مقدس یوحنا کی انجیل، 3 خطوط اور عارف کا مکاشفہ۔ اس کی تحریریں بائبل مقدس کا شاید 10% حصہ بھی نہیں، لیکن 75% محبت کے اقتباسات اسی کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب بزرگی کے وقت وہ انتہائی لاغر ہو گیا تو اس کے شاگرد یعنی یوحنا کے شاگرد اسے اٹھا کر عبادت گاہ میں لے جاتے اور وہاں اس سے پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں بتائیے کہ استاد یعنی خداوند یسوع المسیح کیا کہتے تھے؟ تو یوحنا اپنی گردن اوپر اٹھا کر کہتے کہ استاد کہتے تھے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ یہ کہہ کر وہ مارے نقاہت اپنا سر جھکا لیتے اور گھنٹوں خاموش ہو جاتے۔ پھر کچھ توقف کے بعد شاگرد اسے ہلاتے اور پوچھتے کہ استاد اور کیا کہتا تھا؟ تو وہ پھر اپنا سر اٹھاتا اور یہی کہتا کہ استاد کہتے تھے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ یوں کئی ساتوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ ان کا ہر بار یہی جواب ہوتا کہ استاد کہتے تھے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ پیار یوحنا کی رگ رگ میں خون کی طرح دوڑتا تھا، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ خداوند یسوع المسیح کا پیارا شاگرد تھا، اور استاد کا یہ سبق زندگی کے آخری لمحوں میں بھی وہی اسے یاد رہا۔ میرے عزیزو، مقدس پولس رسول پہلے کرنتھیوں 13 باب میں لکھتے ہیں اور روح القدس کی نعمتوں کا موازنہ روح القدس کے پہلے پھل یعنی محبت سے کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نعمتوں سے زیادہ افضل محبت کا پہلا پھل یعنی محبت ہے۔ اور محبت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ محبت صابر ہے اور ملائم، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، محبت نازیبا کام نہیں کرتی، محبت خود غرض نہیں، محبت غصہ ور نہیں، محبت بدگمانی نہیں کرتی، محبت ناراستی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، محبت سب کچھ ڈھانپ دیتی ہے، محبت سب کی برداشت کرتی ہے اور محبت کبھی جاتی نہیں رہتی۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ حسن ناپائیدار اور دغا باز، حسن جوانی، مال و زر، رتبے، مرتبے سب ڈھلتے سائے کی مانند ہے، اور ہر نیا دن ایک ایک کر کے یہ سب چلا جائے گا، لیکن اگر کچھ قائم رہے گا تو محبت قائم رہے گی۔ اور محبت کے متعلق بائبل مقدس میں 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ فلیو ہے۔ فلیو وہ محبت ہے جو ہم قریبی دوستوں، رشتہ داروں اور اڑوس پڑوس کے لوگوں سے رکھتے ہیں۔ محبت کے لیے دوسرا لفظ اسٹورج ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو ہم اپنے خاندان کے افراد کے مابین رکھتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں محبت کے لیے تیسرا لفظ ایروس مستعمل ہے۔ ایروس شہوانی، شہوت انگیز یا جنسی اور روحانی محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور لفظ اگاپے محبت کی وہ معراج ہے جو لامحدود ہے، جس میں کوئی شرط نہیں، جسے انسان اپنے طور پر کبھی کر ہی نہیں سکتا اور کبھی بھی مکمل طریقے سے نہ جان سکتا ہے۔ اس محبت کا عروج یہ ہے کہ اگر مخالف فریق بے وفا بھی ہو جائے تو تب بھی آپ وفادار رہیں، اور یہ وہ محبت ہے جو خدا نے اپنے بیٹے سے رکھی اور بیٹے نے ہم سے، اور خدا یسوع المسیح ہمیں اسی محبت میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتا ہے کہ ہم خدا کی محبت کا جواب محبت سے دیں اور دوسروں کو بھی اس محبت میں شامل کریں، تاکہ ہماری محبت کامل ہو جائے، ہماری خوشی کامل ہو جائے۔ ایک دوسرے سے پیار کریں جیسے خدا سے، جیسے اپنے آپ سے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔